ٹھیک رہا کو تو یو ځل بیا تاسو سره هر کلی زم ذکر الرحمن نو وختي موږ سره ناس وکړي زفزي سره باغ سره ډیر خسته خبرې وشي دا غي د بوکس حواله سره اوس لکه موږ راځو کم یو ملک تاسو ترقی کتل غواړي ترقی منټل ترقی هم ورسره ډیولپمنٹ هم که تاسو کتل غواړي دا غزي ټرافیک تاسو وګورئ دې د وجه نه چې خلکو هغه رویې څنګه دي ټرافیک څنګه هلته چلیږي خلکو کې پیشنس شته دی نشته دی نو ګرانو کتونکو مینوالو هم دې دپاره مونږ نن ایس ایس پی ټرافیک سعود صاحب ته دلته آواز کړی دي سعود خان صاحب مونږ سره ناست دی جی ایس ایس پی ټرافیک پشاور السلام علیکم جی السلام علیکم سر کیسے ہیں خیریت سے ٹھیک الحمدللہ جی تاسو ښه اللہ کا شکر خدا راته وایي چې ما دا خبره وکړه چې every country is known for its manners, environment, aura چې هلته تاسو لاړ شئ تاسو ته پته ولګي ټرافیک ناول درته پته لګي چې اخلاق د خلکو څنګه دي بالکل کلاو خبره وکړي د پېښور د خلکو اخلاق لکه ټرافیک څنګه دی اخلاق پرې دی ایسی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں خود بین ابراڈ میں نے باہر جا کے بھی اور ایون پاکستان میں مختلف جو بڑے شہر ہیں وہاں کی ٹریفک ہمیں نظر آتی ہے اور دیر از مارک ڈفرینس اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں پشاور میں تو ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا معاملہ ہی جیسے آپ کے پی انٹر کر جاتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ کلچر نظر آتا ہے جیسے ہی آپ وین یو اسٹارٹ فرام آپ اگر آپ کراچی سے شروع کریں جی ٹی روڈ لینا شروع کریں تو آپ کو ملک کا پورا کلچر جی ٹی روڈ کے لیفٹ رائٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو جو وہاں پہ ٹرک ہوٹل ہیں پھر ساتھ میں جو آپ کے چنگچی رکشے اور باقی اس طرح کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جی ٹی روڈ کے ساتھ وہ تھرو آؤٹ آپ کو شاید ایک جیسا لگے وہ کنٹینیو کرتے کرتے یہاں پہ آ کے اینڈ ہوتا ہے شیر شاہ سوری کی روڈ جسے کہتے تھے آپ وہ ساری بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے لیے اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں بیکاز ٹریفک از کلچر اور سوسائٹی کا جو آپ کا ایک حصہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے جو ہے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوتے ہیں صحیح ایک حد تک جو ہے وہ اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے اس میں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اوبیسلی اسٹیٹ اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انفورس کرے وہ لاز جو کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرتی ہے تو جس طرح ایگزیکٹو آرم ہوتا ہے اسٹیٹ کا اس میں پھر فردر پولیس کے بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جس میں ٹریفک اٹس ون آف دا یونٹ ظاہر ہے ٹریفک صرف ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے نام تو ٹریفک پولیس کہا جاتا ہے بٹ یہ ظاہر ہے کہ باقی جو بہت سارے لائٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں روڈ کنسٹرکشن کس طرح ہوا ہے اس کی انجینئرنگ ایشوز کیا ہیں پھر اس کے علاوہ جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی بیچ میں رول ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو انجینئرنگ اس کی ہوئی ہے روڈ کی وہ کس طرح سے ہوئی ہے سعود بھائی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے میں کلیئرلی بات کروں گا گھما پھرا کے بات کروں گا ہی نہیں بالکل ٹریفک میں سب سے ضروری چیز اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو ہیلمٹ پہنیں بالکل اگر آپ گاڑی میں ہیں تو بیلٹ بالکل نہ ہیلمٹ ہے بیلٹ تو بہت دور کی بات ہے مطلب وہ جس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں نا اور موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں دس از پشاور یہ صرف پشاور میں ہی ممکن ہے بالکل نہیں چیزیں ہیں ایسی کہ اس طرح کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری ایک کائنیٹک ہوتی ہے اور ایک پھر آپ ایجوکیشن کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو ویریس پروگرامز ہمارے ایس پی ڈی ایس پیز وغیرہ سارے لوگ جو ہیں اویئرنیس پروگرامز دیتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے بھی کالجز میں جتنا آپ آؤٹ ریچ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ سے بات کر کے ہی یہ جس طرح آپ نے پروگرام کیا ہے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں اس چیز کے لیے بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں آپ سے ایک عام آدمی سے بھی بائی روڈ پہ پوچھوں اس کو کم از کم موٹا پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کو پتہ ہے کہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا وہ تو اس کا نقصان ہوگا مطلب ایٹ لیسٹ اتنی اس کو نالج ہوتی ہے اویئرنیس ہوتی ہے سمجھ آتی ہے ہی نوز دیٹ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ رانگ وے کی وائلیشن یہ ہے تو یہ واقعی میں رانگ وے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے اتنا تو اس کو اویئرنیس ہے بٹ اس کو پھر ہم نے ظاہر انفورسمنٹ کی طرف لے کے آنا ہے یعنی کہ اگر وہ چیز فالو نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ چلان کرتے ہیں فائن کرتے ہیں لوگوں کو وہ بددستور اوور اے پیریڈ آف ٹائم بڑھتے جا رہے ہیں ظاہر ہے فائن جو ہے وہ اگر ایک ڈیٹرنٹ نہیں ہے لوگوں کو اس چیز کے اوپر لانے کے لیے تو پھر وہ ایف آئی آر کی طرف بھی چیز بڑھ سکتی ہے اگر وہ ایکسٹریم لیول پہ جائیں تو
اور ہونا چاہیے. جی. اور مزید جو ہے گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور وہ فائنس کو بھی پروبیبلی بڑھائے گی. اگر یہی کورٹس تو یہاں پہ بھی وہی ہیں جو باہر ہیں. اگر ایون دبئی میں آپ جائیں گے تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی آپ کریں گے وائلیشن کریں گے تو آپ کو اس کی بڑی سیویئر پینلٹی ہے. سعود بھائی جی یہ تو مجھے پتہ ہے پینلٹیز ہیں. آپ جب ہوتے ہیں آپ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے؟ جی. ہمارے جو خاص طور پہ ڈیفیکلٹ پوائنٹس ہیں جو پولیس کے اپنے پاس اپنے جو ان کا سیلف پروٹیکشن کے لیے جوانوں کے پاس بھی ہوتا ہے. کانسٹیبلز جو کھڑے ہیں ڈیوٹی پہ ٹریفک کے ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے؟ ان کو بھی جی بالکل دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا جو ایک کانسٹیبل نے کسی بندے پہ ٹریفک کانسٹیبل نے کسی بندے پہ پسٹل تان لی تھی. وہ پروبیبلی ان کا کوئی میوچل مسئلہ تھا اور اس میں بھی جو میں نے پروب کیا تھا ہی واز ناٹ ان اے یونیفارم جہاں تک مجھے اس کا یاد ہے. اگر میرے ابھی جو 2-3 مہینے گزرے ہیں اس سے پہلے تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات جی اس میں اگر دیکھا جائے اس میں ان کی آپس میں ہوئی تھی لڑائی. اس میں دے نیو ایچ ادر پروبیبلی اور پھر اس کے بعد ان کی لڑائی اسی وجہ سے کوئی دشمنی بھی تھی تو اس نے بھی نکال لیا تو اس نے بھی آپس میں یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ چیز ہے. مطلب ایک عام آدمی اگر پسٹل نکال لے تو سمجھ آتی ہے بالکل. لیکن اگر ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے یا پولیس والا ہے اس کو لا کا بھی پتہ ہے اور وہ اگر پسٹل تان لیتا ہے کسی پہ بس وہ ایک سیکیورٹی میں اس کو ڈیفینڈ کرنے بالکل جائز نہیں ہے. بالکل جائز نہیں ہے. لیکن ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ یہاں کا کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی لوگ اپنا جو ہے سمجھتے ہیں کہ جب ان کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو وہ دے ٹیک اٹ آؤٹ ایٹ ٹائمس. تو سعود بھائی اس کو کیسے ختم کریں؟ اس کے اندر ایک تو کاؤنسلنگ نمبر 1 ڈفرنٹ تھنگز ہیں. دیر آر ڈفرنٹ تھنگز ان اٹ. 1 از کاؤنسلنگ. آپ نے جوان کو آپ سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے کوئی ایگزیکٹلی اس کو وی ہیو ٹو چیک کہ جی یہ آپ کے الفاظ ہے کہ یہ اس کو میں سسپینڈ کروں گا. یہ آپ کے الفاظ تھے ادھر؟ بالکل وہ ہو گیا تھا سسپینڈ. وہ سارا کچھ ہوا تھا. وہ پروسیس ڈیو پروسیس جو ہے اس کو دینا تو ہے نا آپ نے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں کر سکے. ایگزیکٹلی. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کتنے ریکرنگ ہوتے ہیں کتنے فریکوینٹ ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل 2.5 سے 3 ایک مہینے کے اندر جو ہے نا اتنے لاکھ چلان ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ اتنی گاڑیوں کو روکا گیا ہے ایشو کیا گیا ہے فائن دیے گئے. اس میں کوئی اس طرح کے وقوع انفارچونیٹ ہو بھی جاتے ہیں 1-2 جو کہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی بھی موبائل نکال کے کر سکتا ہے. بالکل. اگر اتنی زیادہ اس میں بھی اگر 1% 2% ہو جائے تو آئی تھنک اٹس نیچرل ایز ویل. لوگوں کو ہم نے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دینا ہوتا ہے. یہی لوگ ہیں ان سے ہم نے کام لینا ہے اچھے طریقے سے لینا ہے. اف ہی از انفٹ فار سروس اس کو سروس سے نکال دیا جاتا ہے. وہ کہیں اور اس کو لگا دیا جاتا ہے. مختلف ان کے ہمارے پاس. آپ کیسے آئے اس سائٹ پہ؟ میں بیسکلی آئی سروڈ 5 years ان پنجاب. پھر اس کے بعد 2.5 years آئی اسپینڈ ان آلموسٹ ان اسلام آباد. 1 سال میرا بیچ میں FC کا تھا جو ہمارا مینڈیٹری پیریڈ ہوتا ہے. تو بیسکلی KP بس بائی چانس ہی تھا. اس میں IG صاحب نے سمجھا کہ ٹریفک کے ایشوز ہیں کچھ تو انہوں نے ایز اے چیلنج مجھے انہوں نے دیا. آئی تھنک میں کوشش کر رہا ہوں اس کے اوپر جتنا میکسیمم اچھے طریقے سے کر سکوں. سو انیشیلی یو اسٹارٹڈ ود ٹریفک اور نو آئی ہیو آلویز بین اے فیلڈ آفیسر. میں آپریشنز میں رہا ہوں. ASP شپ سے لے کے پھر SP DPO شپ. پھر میں نے اسٹاف کی ڈیوٹیز کی ہوئی ہیں. آئی واز SP ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ایز ویل. پھر اس کے بعد سیف سٹی میں کچھ عرصہ رہا. اچھا اسلام آباد کو دیکھیں یہی لوگ ہیں جی ہمارے ہی لوگ ہیں وہاں بیلٹ پہنتے ہیں. جی یہاں پہ جیسے ہی آتے ہیں موٹر وے سے جیسے ہی اترتے ہیں وہ بالکل دیکھیں اسلام آباد کا اور پشاور کا فرق اس لیے ہے کہ پشاور از ناٹ اے پلانڈ سٹی. اسلام آباد از اونلی سٹی از اے پلانڈ سٹی. اس کے اندر پھر آپ کے پاس روڈز کے اسٹرکچر ایسا ہے. وہاں پہ سگنلز ہیں. یہاں پہ ان پشاور یو ڈو ناٹ ہیو سگنلز. یو ہیو گاٹ اونلی ون روڈ جمرود روڈ. اونلی فیو سگنلز فار سچ اے ہیوج بگ یہ جو آپ کی سٹی ہے. بالکل. تو آپ کو مجھے سگنل کے لیے وہاں پہ بندہ ہیومن ریسورس لگانا پڑتا ہے جو کہ مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ایک ہوگی یہ چیز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو رانگ وے کے لیے یو ٹرنز ہوتے ہیں وہاں پہ یو ہیو ٹو ری انفورس بندوں کو لگانا پڑتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹریفک پولیس کی وہاں پہ آٹو پے ہیں. وہاں پہ سیف سٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. مطلب ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو چلان ہو جاتا ہے. آپ کے گھر چلان آپ کو مل جاتا ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں.
تو انٹل انلیس کہ ہم بھی یہاں پہ اس ٹیکنالوجی کو لے کے سامنے آئیں، یہاں پہ لے کے آئیں اور اس چیز کو ہم کریں، تو فیوچر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ عرصہ جو ہے کہ جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے، مسائل ٹریفک کے بڑھیں گے، لوگ چونکہ زیادہ ہوں گے، گاڑیاں بڑھتی جائیں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ، تو آپ کے بھی ریسورسز کم ہیں، تو یو ہیو ٹو ایکسپینڈ. ہم کیا کرتے ہیں، وی جسٹ مینیج اٹ، لائک ہمارا جو پرائیویٹ ہمارا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فلو ڈسٹرب نہ ہو، obstruction نہ آئے. نہیں لیکن نمبر مینج ہو نہیں مینج رہا. سے مراد میں آپ کو میں فردر سوری آپ کی بات کر رہا ہوں. جی میں آپ جاری رکھیے بات. میں سینٹر آف دا سٹی آپ کو بتاتا ہوں، جو سینٹر ہے اس وقت، اگر آپ پشاور کو دیکھیں نا، جی اس وقت جو سینٹر ہے وہ ملک سعد شہید جو پل ہے، فلائی اوور ہے، وہاں پہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر اسمبلی، یس نشتر ہال، سینٹرل جیل، سارا وہاں پہ ہے. بالکل ایسی ہے. اور وہاں پہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے کیونکہ وہ پارکنگ نہیں ہے، لائرز کی پارکنگ بھی نہیں ہے، لائر بھی باہر سڑک پہ پارک کرتے ہیں. آپ نے خود دیکھا میں ہوگا، دیکھا جی. یہاں تک کہ وہ گرین بیلٹ کے اوپر بھی پارکنگ ہوتی ہے، پارک کرتے ہیں وہاں پہ. بالکل مطلب پارکنگ ہے نہیں لیکن پارکنگ کرتے ہیں. پارکنگ کرتے ہیں، بالکل ایسی ہے. بٹ وہی چیز ہے نا کہ مطلب آئی کی ناٹ کریٹ پارکنگ فار دا سٹی، آئی کین ہیو ٹو مینیج. وہ اسی طرف میں کہا مینیج، مطلب فلو آپ کا چلتا رہے، روڈز بلاک نہ ہو. پھر اگین آپ نے یو سین یور سیلف، آپ دیکھتے ہیں روز وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہاں پہ بجلی کے خلاف، وہ بند کی چیزیں، وہ ڈائیورژنس دینی پڑتی. جب شہر کے اندر ڈائیورژنس آپ دیں گے تو پھر سارا لوڈ وہ چھوٹی روڈز پہ، سائڈ روڈز پہ پڑے گا. اس کی وجہ سے پھر ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہاں پہ بندے لگا کے نا فلو کو نکالنا پڑتا ہے. ظاہر ہے لوگوں کو انکنوینئنس ہوتی ہے. تو میں ایسے کہہ رہا ہوں، جیسے آپ اسلام آباد کو دیکھیں، ریڈ زون انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے جہاں پہ گورنمنٹ کے تمام دفاتر ہیں، انہوں نے الگ وہاں پہ آفیسز بنائے ہوئے ہیں. وہ سسٹم ان کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، انہوں نے الگ سے کیا ہوا ہے، ریڈ زون کیا. وہاں پہ مینیج کرنا آسان ہے بجائے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایون راولپنڈی کے اندر آپ دیکھ لیں، جی ایس کیو بیچ میں آتا ہے، وہ ٹریفک کے ساتھ صدر آتا ہے پھر بیچ میں، وہاں پہ بھی جیمنگ اس وجہ سے ہو جاتی ہے بیکاز وہ رش آورس کے ٹائم پہ وہ ہے ہی جگہ ایسی جہاں پہ وہ لمیٹڈ اسپیس ہے اور اس کے اندر سے انہوں نے مینیج کرنا. بالکل. اچھا اس وقت آج کل کیا چیلنج ہے آپ کے سامنے کرنٹلی؟ دیر آر کوئی ایک ہو چیلنج تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. چلو اگر ہم ڈگریز میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فرسٹ بتا دیں. نمبر 1 چیلنج تو ہمیشہ سے رہا ہے ریسورسز کا، ہیومن ریسورسز کا ہمیں کمی رہتی ہے. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. دیر از دوسرا چیلنجز ہمارے ٹیکنالوجی کے ہیں جس کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ جی یو ہیو ٹو ہیو سگنلز، یو ہیو ٹو ہیو بریجز، اوور ہیڈ بریجز، انڈر پاسز، پیڈسٹرین ویز، زیبرا کراسنگز، سائن بورڈز. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جسے کہتے ہیں آپ وہ انڈر پاسز بھی ہوتے ہیں. پھر یہ چیزیں اور پارکنگ کے اسپیسز آپ کو چاہیے، بلڈنگ کوڈز کو مینٹین کرنا چاہیے، جو بیچ میں گیپ رکھنا ہے وہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل یہ چیزیں انجینئرنگ ایشوز. پھر دیکھیں ڈفرینٹ چیلنجز ہمارے. اور ایک جو بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ شہر کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی گاڑیوں کی. اب جو کمرشل گاڑی ہے جس میں ایل ٹی وی ایچ ٹی وی گاڑیاں چل رہی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے پرابلم کریٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی ان کی وجہ سے. ایک سروے کے مطابق جو ڈیمانڈ ہے کمرشل وہیکلس کی اس سے زیادہ سپلائی ہے. مطلب اگر ایک بندہ باہر کھڑا ہوگا اس کے پیچھے 4 ٹیکسیز، رکشے وغیرہ آ جائیں گے کہ جی ہمیں سواری کے لیے. تو اس کو ریشنلائز کرنے کی، اس کے بارے میں سوچنے کی، ہائر ایکلونس کو سوچنے کی ضرورت ہے، جس پہ آئی تھنک گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے. اس پہ کام اچھا اس میں ایک دفعہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ رکشوں کو شاید ختم کر کے اگر آپ صرف کیبس کو چھوڑ دیں تو اس سے بھی کافی، یا چنگچی کو ختم کر کے. بالکل ایسی ہے سر. رکشا پتہ کیا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے رکشوں کے ساتھ یا لوڈر کے ساتھ. دیر آر سم بائی لاز جن کو فالو کرنا ہے. ایک گاڑی کو روڈ کے اوپر کوئی بھی جو چیز اس کو فالو کرے گی تو وہ گاڑی چل سکتی ہے اس روڈ کے اوپر قانون کے مطابق. ٹھیک ہے سر. پرابلم یہ ہے کہ یہ رکشا چنگچی جو ہوتا ہے دیز آر ناٹ میڈ بلٹ اسپیسیفکلی فار دا روڈس، دیز روڈس. بیکاز آپ روڈ کے اوپر آپ نے یو ٹرن لینا ہے تو وہ گاڑی کے 4 ویلر کے حساب سے بنی ہوئی ہے. وہ یہ چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، پھر لیفٹ رائٹ سے اور اس طرح کر کے وہ بیچ میں فاسٹ لین سلو لین اس کو انفورس کرنا مشکل ان کے لیے ہے. بٹ وہی کوشچن آ جاتا ہے کہ ہاؤ ول بی ایڈجسٹ گورنمنٹ کے جو لوگوں کو کس طرح روزگار دیا جائے گا. انمپلائمنٹ آ جاتی ہے جی، ان امپلائمنٹ ہے. پھر ان کو کہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا، کس طرح سے کیا جائے گا، وہ اس پہ بھی ڈسکشنس چل رہی ہیں.
سی ایم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے, سینئر آفیسرز ہیں انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے, دے آر سیریس اباؤٹ ریزالونگ دس ایشو. ٹھیک ہے, یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ چلو ایک چیز کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے, یا اگر میرے دوست بھی آتے ہیں اسلام آباد سے یا لاہور سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار پشاور میں ڈرائیو نہیں کرتے ہم, کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بالکل. از اٹ ٹرو؟ Is it true? It is true. It is true because آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اگر ایک گاڑی نظر آئے گی ساتھ میں 4 رکشے آپ کو نظر آئیں گے. ہاں, اب دیکھیں ڈرائیونگ جو ٹریفک پولیس آفیسر ہے یعنی کہ سی ٹی او ہے, ہی از اونلی ایشوئنگ موٹر سائیکل کا اور جو گاڑی وہیکل ہوتی ہے موٹر کار جیپ کا, ہی از ایشوئنگ دا لائسنس. ہمارے سسٹمز کسی بھی انٹرنیشنل سسٹم سے کام نہیں ہے. وی آر آئی ایس او سرٹیفائڈ, ہم ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پراپر, اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ سارا پروسیس ہے دیٹ از لائک اسٹینڈرڈائز جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ انڈر ایج کیوں ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس پہ آ رہے ہیں نا, اس پہ آتا ہوں. آپ کا ایک کویشچن دیکھیں, وی آر ناٹ ایشوئنگ ایل ٹی وی ایس ٹی وی لائسنسز رائٹ, وہ دوسری اتھارٹی کرتی ہے. اور جو جوینائل جو آپ بات کریں وہ جوینائل رائڈرز کی اور ڈرائیورز کی بات کریں, ابھی اسی مہینے کے اندر آلموسٹ 500 جوینائل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چلان ان کو ہوئے, ان کے پیرنٹس کو بلایا گیا اور ان کو تنبیہ کی گئی. اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہوتا ہے نا کہ جی آپ اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دے دیں. وہ خود کہتے ہیں جاؤ مارکیٹ سے لے آؤ, سودا لے آؤ, سامان لے آؤ, بہن کو چھوڑاؤ, بالکل کسی کو لے آؤ, which is wrong, which is itself, you know. اگر اس بچے سے کوئی لگ جاتا ہے اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے بالکل تو وہ تو قتل کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. بلکہ کسی کے پاس بھی, چاہے وہ جوینائل ہے یا وہ میچور بندہ ہے, اگر لائسنس نہیں ہے اور وہ کسی کو گران قدم کو دا خبر ہوا اور گرداڑی سیریس تھا کہ تاسر لائسنس نشتا او تاسو نه څوک ولګېده او د هغه ډیت وشي نو دا قتل کې مرازي وړوکي دمالو بیا راځو تاسو په وړاندې. ویلکم بیک مینوالو, یو ځل بیا تاسو هرکلی او ان سبا کې جی موږ سره ناست دی جی ایس ایس پی ټرافیک سعود صاحب نه به تپوس کوو چې یاره دا مونږ خو خبره وکړه چې ماشومان لا که ماشوم ویم نه که هغه عمر زیات هم وي او هغه سره لایسنس نشته او که څوک ترې نه ولګېده نو دا قتل کې هم راځي. نو خیال ساتي خپل ماشومانو لا هغه کس چې لایسنس ورسره نشته ډرایوینګ سیټ باندې مه کېنوئ, بیلټ اچوئ, دا ډېر زیات ضروری دي. بلکې زه به دې ته خواست کوم چې دی دا مسٹ کی پا پېښور کې چې تورې شیشې, اچھا یہ کالے شیشوں کا جو فیشن ہے نا, تسی مطلب آپ کچھ کر رہا, آپ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں کالے شیشے تو گھر میں لگا لیں, ٹھیک ہے. یہ کالے شیشوں کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ابھی تک. جنرلی اسپیکنگ میں پولیس والا ہوں, میرے جو اپنی پرائیویٹ گاڑی ہے اس کے کالے شیشے نہیں ہیں, میں نے کبھی نہیں رکھے. سیم ہے, میں میڈیا والا ہوں, میں نے نہیں لگائے. میں اگر زیادہ سے زیادہ میکسیمم اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنا پردہ ہی رکھنا ہے جو کہ آپ کا ایک ہوتا ہے, اس میں آپ اپنا وہ پردہ لگا لیں. پردہ لگا لیں نا, یہی میں بھی جب اتار دیں اس کو, ٹھیک ہے, لگا لیں. جب ضرورت ہو کوئی فیملی بیٹھی آپ لگا لیں, ورنہ اتار دیں آپ. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو یہ بتاتا جاؤں آپ کے پروگرام کے اس کے پلیٹ فارم پہ بھی کہ کالے شیشے از ناٹ الاؤڈ. کالے شیشے کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں, تقریباً 1500 کے قریب جو ہے مئی کے اندر ہم نے شیشوں کے خلاف کارروائی کی ہے. اس کے علاوہ صرف میں نہیں, جو آپریشنز کے ناکے بھی لگے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اتارتے ہیں, جو کسی اس میں آتا نہیں ہے, کوئی اسٹیٹسٹکس میں نہیں آتا, جو گاڑی گزر رہی ہوتی ہے کہتے ہیں یار اتارو اس کو. اٹس اے سیکورٹی ہیزارڈ. یس. دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں اتھارٹی کے, دیکھیں جی ہمارے پاس یہ لیٹر ہے. وہ تمام انٹیریئر جو منسٹری ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا فیک ہیں. او مائی لارڈ, وی آر ناٹ الاؤنگ اینی بڈی. دا ټول جعلي دي دا لیټر چې چا سره دی اوسه پورې منسټري اوسه پورې چاله د تور شیشو لیټر نه دی ورکړی, ٹھیک ہے. اچھا, اینڈ وی آر ناٹ دا اتھارٹی ٹو ایشو اینی بڈی. ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے کہ آپ لگا لیں چلیں کالے شیشے. وی آر ناٹ دا اتھارٹی. پولیس بھی نہیں آپ کو دے سکتی, کہہ سکتی کہ آپ لگا سکتے. اچھا, پہلے ایک سبجیکٹ ہمارا ہوا کرتا تھا سیوکس, جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, ٹھیک ہے. ہاں, ہم نے لاجک بھی سیکھی, وہ بھی ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا. اب تو نہ لاجک ہے نہ سیوکس ہے, تو اب سکھایا کیسے جائے بچوں کو اسکولز میں؟ ایجوکیشن ایک اس میں ہمارے زمرے میں آتا ہے. ہماری تو ذمہ داری ہے لوگوں کو سکھانا, بتانا
اس کے لیے ہم خود بھی ہیلمٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, پیمفلیٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, کہیں پہ بینرز لگاتے ہیں, کہیں پہ LEDs لگی ہوئی ہیں کینٹ کے کچھ ایریاز میں, وہاں پہ یہ چلتا ہے. پھر ہمارا سوشل میڈیا پیج ہے, وہاں سے اویئرنیس, پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ, پھر اس کے علاوہ جو ہے انسٹاگرام پہ بھی اب پیج بن گیا ہے فار انفارمیٹیو, اس میں آفیشیل ہم نے پیج بنا لی. یہ تمام تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں, لیکن لوگ بھی ہمیں آؤٹ ریچ کر سکیں. کسی کی کمپلین ہے, کوئی بتانا چاہتا ہے, کوئی مسئلہ ہے کسی کا, وہ پوچھنا چاہتا ہے ہم سے, ہی کین ہیو دیٹ. پھر سر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹریفک مینجمنٹ پلان دیا تھا اس میں ہم نے یہ تجویز دی تھی ایجوکیشن کی جو منسٹری ہے ان کو, کہ سر یہ کیریکولم کے اندر حصہ بنایا جائے, سلیبس کا تھوڑا سا حصہ بنایا جائے. ایگزیکٹلی جیسے ہم بچے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ریڈ بلو لائٹ یلو لائٹ کیا ہوتی ہے, زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے, کسی بچوں کو پہلے آپ یہاں پہ تو زیبرا کراسنگ پہ ابھی تک میں نے کسی کو کراس ہوتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو کسی کتے کو یا بلی کو. بس وہ دیکھیں, اب یہ بھی ضروری ہے نا کہ ایک جو زیبرا کراسنگ ہے وہاں ہونی چاہیے. اب ٹریفک پولیس چلو وہ تو آپریشنل پولیس ہے, بٹ somebody has to make زیبرا کراسنگ نا, کیٹ آئیز لگانا, وٹ ایور جو اس کی انجینئرنگ کرنی ہے روڈز کی, وہ تو کرنی ہے کسی نے. نہیں, زیبرا کراسنگ ہیں لیکن لوگ اس سے پار نہیں کرتے ہیں. دے رین ان دا مڈل آف دا روڈ, وہ بالکل درمیان سے ہی وہ کراس کرتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز مجھے بہت بادر کر رہی ہے, بنانا ضروری ہے اس کے لیے بھائی, ایک اور چیز مجھے بہت بادر کر رہی ہے, اور مجھ سے خود ہونے والا تھا یہ ایکسیڈنٹ, جو اللہ نے بچایا اس بچے کو بھی اور مجھے بھی. آپ نے سینٹ میری اسکول دیکھا ہے, وہاں ایک ہے کیا اسے کہتے ہیں, اسپیڈ بریکر ہے بڑا والا, اس کے بالکل درمیان میں رات کو ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے پھول لے کے, ریمبر نا, آپ نے شاید آپ نے دیکھا ہو, میں نے دیکھا نہیں ہے بٹ آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل, جی بالکل, وہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ جب اسپیڈ بریکر پہ آہستہ ہوتے ہو تو وہ آ کے پھول بیچتا ہے یا پیسے مانگتا ہے آپ سے. ہوا یہ کہ آئی واز گوئنگ ویری فاسٹ, اور وہاں پہ میں نے بالکل بچے کے سامنے میں نے بریک ماری, جو ود ان نک آف اے سیکنڈ بچ گیا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بچے بیٹھو, اس کو سائڈ پہ کیا, میں نے کہا کیوں کھڑے ہو درمیان, اور رونے لگا کہ میں نے آج پیسے پورے نہیں کیے تو میں جب تک 4000 پورے نہیں کروں گا مجھے گھر نہیں چھوڑیں گے. اٹس اے گینگ. یہ میں نے کمشنر صاحب کو بھی اس دن پروگرام میں بتایا کہ اس کے خلاف کچھ کریں. بالکل, بٹ ٹریفک کا بھی تو آتا ہے نا اس میں. بالکل. اب آئی ڈونٹ نو یہ کتنے بجے ہوا تھا یہ, دیٹ واز اراؤنڈ اباؤٹ 11:30. وہ تھوڑا سا ہے نا, ایٹ دس ٹائم جو ہے نا ٹریفک پولیس نہیں ہوتی ہے روڈز کے اوپر, ان روڈز کے اوپر. اس کی وجہ ہے جو تیسری شفٹ ہوتی ہے وہ ہماری بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, کچھ پوائنٹس پہ ہوتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے, جہاں ہیوی ٹریفک شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد موبائل تو ہونا ضروری ہے نا, وہ ہے, رائڈرز اینڈ موبائل وہ ہے, بٹ جو اسٹیٹک آپ دیکھتے ہو نا وہ نہیں ہے وہاں پہ. دے گو موو اراؤنڈ, اس طرح سے کھڑے ہو کے ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں رات کے ٹائم پہ. سیکورٹی رسک بھی ہے, ہمارے بندے آپ کو بتاتا جاؤں 13-14 ہمارے بندے جو ہیں وہ شہید ہوئے. جی بالکل, مجھے پتا ہے. رات کے پہر میں بھی ان روڈز کے اوپر, تو ان کو ہم تھوڑا سا ٹریفک کے حوالے سے اس کو کلوز ہر جگہ ایسے ہوتا ہے, ایوری ویئر دیر از ٹائمنگس کو فالو کرتے ہیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی پرسنلی ہیو ٹیکن دس میٹر اپ ود جو اینٹی بیگری اسکواڈ ہے اس کے ساتھ, کہ یہ بچوں کو ایٹ لیسٹ آپ کوئی جس طرح وہ ہوتا ہے ویلفیئر ہومز ہوتے ہیں وہاں پہ شفٹ کریں, یا کر رہے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی میں گیا تھا تو جی کر رہے ہیں. اور مزید جو یہ خزانہ کے پاس ہے جی, وہاں پہ میں خود گیا آرفنیج, اور وہاں ان بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے, میں ملا ہوں ان سے. بالکل, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب. مزید بھی ہم ان کے ساتھ بھی آپریشن کرتے ہیں. ابھی نیکسٹ اس منتھ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی جوائنٹ آپریشن کر لیتے ہیں کہ ان کو یہاں سے روڈ سے ہم لے کے جائیں اور اٹھائیں. میں تو ٹریفک پولیس اس چیز میں بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. زبردست. اچھا, اب آ جاتے ہیں لاسٹ کوشچن جو میرا ہے, لائسنس دینے کے لیے ٹیسٹ جو لیا جاتا ہے, کیا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد لائسنس دیا جاتا ہے یا لائسنس دے دیا جاتا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں. لائسنس جو ٹرائی ہے اس کی جو ہو رہی ہے نا, جو اس کی ٹرائی ہوتی ہے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو یہ اس کے وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہ ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ, اس کا انٹری ہوتی ہے وہاں سسٹم کی. وہاں پہ ایک گیزٹڈ آفیسر SP لیول کا آفیسر بیٹھتا ہے, وہ خود سپروائز کرتا ہے. وہ کام ہی دیکھنا, ان کا کام ہے دیکھنا چیزوں کی ہو رہی ہیں کہ نہیں.
پھر چلیں اگر کسی نے ٹرائی لے کے نہیں کیا ہوا تو اگر ایک بندہ ہے تو اس کے ملٹیپل چیکس ہیں ہمارے اوپر کہ اگر اس نے ٹرائی نہیں دیا تو ساتھ میں دوسرا بندہ ہے, ہی وڈ سے پولیس والا تیسرا بیٹھا ہوا ہے, چوتھا بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے پورے پروسیس سے گزر کے آنا ہے. تو ایوری بڈی کی ناٹ کسی کو تو آپ سب کو تو آپ نہیں بنا سکتے بالکل کہ یار چلو سب سے کام کروا لیں. پھر اس کا الگ یہ بھی ہے کہ اٹ از ہیپننگ ان ون ونڈو آپریشن آپ کا ہو رہا ہے, اس کے اندر اور لوگ ہیں آپ کو دیکھنے والے, تو ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ یو. تو اس چیز کے ساتھ کافی زیادہ لوپ ہولز جو تھے اس طرح کے جو ہوتا تھا وہ کلوز ہو گئے. ایک ریکویسٹ میری ہے, اگر ہو سکے کبھی آپ بیٹھے میٹنگ میں کہ یہ جو بی آر ٹی روڈ ہے اس کو اگر ایمبولینس کے لیے کھول دیا جائے, صرف ایمبولینسز کے لیے, کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں ایمبولینسز اسٹک ہوتی ہیں اور پروٹوکول تو کافی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, سڑک بند ہوتے ہیں, اس کے آگے پولیس ہوتی ہے, وہ کسی ایمبولینس کے سامنے پولیس تو نہیں ہوتی ہے یا پولیس کی کوئی پروٹوکول تو نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ. بالکل ایسی ہے, بی آر ٹی کی اتھارٹی ہے, وہ کر سکتے ہیں اس چیز کو, لیکن آئی ڈونٹ نو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا. آپ کی سجیشن ویل ٹیکن, بٹ ضرورت پڑنے پہ یہ کھول بھی کبھی دیں تو اچھی بات ہے. اس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ جو ایمبولینس ہے اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے وہ بھی زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ اس نے جانا ایل آر ایس جانا ہے اس نے, یا اس نے نہیں, تو اوپننگ تو دینی پڑے گی ان کو ڈیفینیٹلی, جہاں ہاسپٹل کے پاس, ایل آر ایچ کے پاس, بالکل کے ٹی ایچ کے پاس اور ایچ ایم سی, اگر 3 اوپننگز بھی دے دیں بالکل بالکل تو یہ کافی ہے ہمارے لیے. یہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. بالکل تھینک یو سو مچ سعود بھائی, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اور زدہ ہلال رمگران گتن کو زمگا دا ٹریفک مسائل با انشاءاللہ حل شي او کوشش بدای چې ایماندار افسران نور هم داسې راشي چې هغوی دا مسلې زموږ حل کړي. په خاص توګه باندې زه تاسو ته هم ریکویسټ کوم د سعود بھائی طرف نه او په خپل هم د ایس ایس پي ټرافک طرف نه او په خپل هم چې یار که تاسو ګاډي کې کښېنئ نو بیلټ اچوئ او موبایل سره بالکل هغه مه کوئ. نن سبا بلوټوث هم شته دی, هغه هینډ فریز هم شته, هغه تاسو یوز کولی شئ. او هیلمټ چې څوک موټر سایکل چلی شاته هم چې کم کس ناست وي هغه ته هم هیلمټ پکار دی, دا یاد ساتئ. ورې چې تاسو خو هیلمټ اچولی خو چاته در پس ناست دی هغه نه اچولی. تھینک یو سو مچ سعود بھائی آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو انوائٹ مجھے جب مرضی بلائیں, اور آپ نے آنا ہے ابھی نیکسٹ ٹائم میرے آفس آ کے آپ دیکھیں ایسا ہے کوئی چیز ہے تو آپ مزید بھی آپ بتا سکتے ہیں. اور شور بالکل تھینک یو سو مچ. یو دمالو بیا روزو ګرانو قدردانو, یو ځل بیا هرکلي وو تاسو نن سبا کې او موږ سره اوس زموږ دریم مېلمه خو نه دی, زموږ ملګری کولیګ ملک اسماعیل ناست دی, یو ډېر ښه جرنلسټ او کرایم رپورټر. نن سبا دی چې چېرته چاپه نه اچوي هلته خلک وایي چې دلته اوسه پورې ملک اسماعیل ولې نه راغلی. نو ګرانو کتونو د دې چاپه هر چېرته وي. خو لاست پروګرام دی یو کړی و او هغه دی په ډرګز باندې کړی و, او هغه ډرګ افیکټ چې کوم و په هغې باندې کړی و. زما ډېر زیات خوښ شوی و, زما په خپل هم دا زړه دی چې دا خلک بالکل دا نشي مشي پرېږدي. اوس به تاسو واورئ ملک اسماعیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام سره, ډېره مننه. ملک اسماعیل شروع شي سم کتلی و, څه حساب کتاب و, نن سبا د دې سټرنث څومره دی, څه سټیټسټکس لا څه هغه د دې هیلپ څوک کوي, څوک ورته پرووایډ کوي. ډیفینیټلی نامې خو به نه خو جنرلی یو خبره پلیز. اصل کې سره تیر کال خبره ده, د کال 2023 چې هغه وخت کې اوس موجوده یو مقه کمشنر بیا دی د ریاض محسود صاحب او چې کوم ډیپټي کمشنر او شفیع الله خان او د صوبایي حکومت هم دغه په دې کې کار و چې یو داسې مهم شروع کو چې وړومبی به د شروع د پېښور نه کو او بیا په مزه مزه مردان یا چې څومره مهمې ضلعې دي هغې ته به دغه مهم ورورسو. د دغه مهم مقصد دا و چې کم نشه کوونکي خلک دي چې دوی مونږ واپس ژوند ته راولو او دوی ته 2 نومونه ورکړه چې کله دوی ټیک شي دوی ته به غازیان وایو, ځکه دوی جنګ وکړو. او چې کم دوی بوتلل نو هغې ته یو داسې نوم ورکړو چې د دوی نه نفرت مه کوئ, دوی ژوند ته راولئ. دې کې بیا مختلف ډپارټمنټونو, سوشل ویلفیر او ایکسایز اینډ نارکاټکس او پولیسو, تر دې چې پکې د خیبر ټي وي زمونږ پکې په خپله وځي. نو مونږ شریک یو مهم وکړو, د ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم پکې و چې دا کم ځای کې به مونږ کتل چې کم به نشه کوونکي خلک وو نو هغه به د ټولو ریهیب سنټر څه سرکاري او بیا ولا پرایویټ ریهیب سنټر یې واغستې. تقریبا څه د یو سروې ډیټ او تاریخونه ما نه هیر دي سره, ځکه چې وخت یې وشو, خو تر
ډېر زرګونو په تعداد کې خلک ریهب سنټرو ته یوسري شو. بیا به دوی دغه غوښتل چې تاسو د میډیا دې ته هم کوریج ورکړئ چې کم نشه کوونکي خلک دي یا چا په کور کې څوک نشه کوي هغه خلک ته هم راشي او چې وګوري چې وګوره زما په کور کې زما پلار رور هر څوک دي چې هغه دا وګوري چې وګوره د علاج شروع چې هغوی خپل خلک راولي. دا یو مهم شروع شو. 3 میاشتې په دې کې وښودلی شو چې په 3 میاشتو کې به دا خلک ټیک کېږي. د دې مهم دوران سره چې کله 3 میاشتې تېرې شوې بیا میټینګونه مختلف وشو چې اوس دا خلک خو فارغه شو علاج یې وشو خو د دوی به روزګار څنګه چلي. نو مختلف میټینګونو کې مونږ هم ناستو انډسټریل سټیټ کې چې څومره غټ خلک دي څوک چې انډسټری ساتي ای سره دا وعدې او لوزونه شو چې دې خلکو لا روزګار ورکړي. ډېر خلک پکې په روزګار هم شو. دې کې زیاتره زنانه هم وې هغې ته مشینونه ورکړي شو هغې ته د خالا جواب ورکړی شو په هسپتالونو کې. بیا د هغې وروسته یو ډېره غټ ایونټ شو په تاسو په سر په هغه ایونټ کې پخپله هم موجود وی چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دغه ایونټ وکړو. محمود خان هغه وخت کې وزیر اعلی و چې دا ګوره دا خلک موږ واپس ژوند ته رالل. موږ هم خوشحاله شو. 2 میاشتې یو نیمه میاشت تېره نه وه چې بیا خلکو شکایت شروع کړو چې رو رو خلک واپس راغلي دي په روډونو باندې ناست دي. نو دا اوس چې موږ کومه خپرونه وکړه د خیبر واچ نو دا دوی ته ما هغه خلک په دې کې ما وکتل سره چې زه تاسو ته وښیم چې کوم خلک د ریهب سنټرو نه فارغه شوي دي هلته علاج شوي دي واپس راغلي دي نوې خو پرېږده. بیا په دې کې لانجه کم ضرورت چې چونکې دا خو ریهب سنټرو ته لیږلي شوي نو دې کې ځینې نام نهاد ریهب سنټر را پیدا شو سر چې زمونږ د خیبر واچ دا کوشش دی انشاءالله یو څوم ټارګېټ کړي دي چې بابا مونږ باقاعده چاپه والي کېږي دا خو ټایم یې نه ښیو هسې نه چې هغې ځان ټیک کړي خو زه هم چې ټیک کړي ځکه الټه پرووایډ کوي هغې ته پرووایډ کوي او طریقې نشته صرف پیسې ګټي. نو ځینې ریهب سنټرو په دې کې بس چا له ماما ته چا تره ته چا وراره ته چا ما ته چا تاسو ته چې بس معلوم ته یو 3 بېادبي دي ما په یو څو پوډریان ترې راله واخله سم پکې راله وګوره چې زه علاج وکړم او سوشل میډیا ته تصویران ورکړم او دا ټیک ټاک یې جوړ کړم چې خلکو ته پته چې دلته علاج روان دی. په دې کې مونږ یو چا پکه تاسو سر یاد شي په مندني کې وواله یو ریهب سنټر والا مونږ ګیر کو چې هغه په خپله به دا د ګولۍ ورکولې آیس پې ورکولو نور کارونه هلته روانو. چا چې د چا سره نه لګېده رور سره یې نه لګېده هغې پوډري ښودلو او ریهب سنټر کې بند کړو. ډېر عجیبه سکینډل دا مونږ راوښکیو په اریچند کې مونږ سره نارکاټکس والے وو په هغې کې نومونه د زاید اقبال صاحب او د فواد اقبال او دغه شان د سفیان وادل نو دا به بده خو ځکه چې هغوی مونږ سره هیلپ کړو په دې کې. بیا د هغې وروسته سره چې دا کم خلک دلته راغله نو دا بیا دغه نام نهاد چې کومې ریهب سنټر والو دوی خو هغه ټایم کې د کمیشنر پېښور نه یا چې کوم فنډ د حکومت لخوا دوی ته د دې د علاج دپاره ورکړی شوی نو دوی دغه سوشل میډیا ته جوړ کړل او تش لامبول به یې کول ګولی به یې ورکول او وهل به یې کولو چې 3 میاشتې پوره شوې چې کم پکې ورسره 2-3 ټیک شي هغې شو کړه چې دا مونږ ټیک کړل او نور علاج روان دی. مهم ختم شو خلک یې واپس پرېښودل. ما کوشش دا وکړو سر چې راځئ چې نن پېښور ښار تاسو ته ښیم چې دا خو به دومره غټه په کروړونو تر ایربه پورې پیسې لګېدلي دي او د دوی په علاج باندې دا خو به پاکي چې لاړو جي نو NF دفتر دی جي د چا کار چې د منشیات مخنیوی دی ای سره خواته لار دی جي هغه لار کې ځان له تقریبا 2 کیلومیټر لار ده 2 کیلومیټره پای کې جي څومره چې د پېښور نه غلا کېږي د پوډریان چې کوم غلا کېږي د نشه کوونکي خلک ټیک ته سر کامبل بالغ هر څه هغه هلته کې پراته دي زنانه پکې دي ماشومان پکې چې کوم پروګرام تاسو کتلی دی دا ټول خلک ما خلکو ته وکړل چې تاسو کمې پیسې په ټیکسونو باندې تللی وې نه خلک دلته کې واپس راغلي دي. دلته کې ما د پروګرام د ښودو مقصد دا و چې کمیشنر صاحب دا اوس هغه بیا کمیشنر دی یا چې دا څومره ډپارټمنټونه دي تا چې کومې علاج لپاره کم خلک ورکړو کومو ریهب سنټرو ته هغه نام نهاد و هغې په دې خلکو باندې پیسې واغستې او واپس یې پرېښودل. ټیک هم پکې شته دا نه وایي چې ټول ریهب سنټر خو څه داسې دي چې هغه 2 نمبر او ورته مې وښودل چې ورته مې وښودل چې د 3 میاشتې تېرې کړي دا زنانه 3 میاشتې تېرې کړي دومره پیسې اخیستې دي بس هغې چې کتلي دي چې سوشل میډیا ټیک ټاک یې پرې جوړ کړی دی مخکې سره یې پرېښي دي. تاسو یو ګوټو بوس کوئ او زه به د حسن علي شاه صاحب یو پیکیج دی د یکتوت دروازې باندې جوړ کړی دی په دروازه څه کوزو یم راځئ چې وګورو چې د تاریخ څه لري دا راځئ چې وګورو.
ډېر ښه جي کاوې ته م زړه وشو او خاص کر هغه کاوې چې کوم کیسهخانۍ کې ملاویږي نو دا خو په مړه باندې ویاړه کېږي او په مړه که نه اوس ګډ خورو بیا ځو که نه انشاءالله ګډ به وخورو خو مزدار چرسي کې بس بیا ورځو داسې ده کاوه به رامادې ته اوس کې ګډ به رمایزه وخورم او اسنین به څه کوي حسنین به کور ته ځي سیده بالکل جي ټیک ته ډن د خوراک حوالې سره خبر راله خیبر واچ هم کړی تاسو د خوراک کې ملاوټ او لکه ما چرګ خوراک پرېښی دی چې کله نه ستاسو خیبر واچ ما کتلی دی ما دې پورې چې فارمي انډ هم پرېښي دي خوړه چې کله نه مې ستاسو پروګرام کتلی دی بهر خوراک خو مې بالکل پرېښو ټیک ته صرف کور کې خوراک کوم دا دومره ګن چې تاسو وګورئ نو ستاسو زړه غواړي چې تاسو بهر خوراک کې چې ما ته اوس وایي چې کاوه به هلته اوس اول به خوراک کوو نو خوراک ما سره وي چې کیدی شي ګډ خپل راغلي خپل حلال کو خپل وخورو بیا لا ټیک بیا ټیک دی داسې خو جي د بازار خوراک خو ما جي هله پرېښودو چې کله دې خپرونې ته رالم سر په پېښور کې زیاتره دي ټول نه زیاتره لکه په سلو کې زه یم چې 3 4 5 به داسې وي چې هغوی به لږ د خدای نه یېرېږي او هغوی به دا سوچ وکړي چې دا څیز ما ته خراب شو دا د ډېرو پیسو دی نو که ما ته نقصان رارسي راودې رسي خو دا څیز زه مارکیټ کې نه خرڅوم دا ډېر اوږدې خبرې سره دي که چې د بل خپرونه کې کېناست دا ورته که صابان دي ارزانه غوښه ګوري خرڅوي یې په دې غرض ارزانه غوښه مطلب ارزان هغه یا د یو ورځې څاروي وي ګیر کړي دي سر مونږ د یوې ورځې څاروي یا چې کم د انډیا نه لاهور ته او د لاهور نه بیا په ګاډو کې چې کومه راځي پېښور ته پېښور کې لږ منتخب خوراک ول راځي نو د پېښور خلک خو خپل چې کوم هوښیار دی خو پوه دي چې خو دا خوراک نه کوي نو چې کوم د بار نه خلک راشي دلته کې تیکوله کلیجیله دا ټول د هند زیاتره دي په سلو کې 98% مادن دا 2% خلک هغه دي زه په دعوې سره ځکه یم چې ما یو کال په دې کې زه وګرځېدم ټول چین ما ته معلوم دی 2% هغه خلک دي چې هغوی وایي چې بس د خدای نه یېرېږو نه راسي د انډیا نه کلیجي راځي په دې څومره په بازارونو کې چې ګوري که مشهوره ده او که نه ده مشهور دا خرڅېږي حلاله ده ارامه دا بېله خبره سر خو چې په کوم حالت کې راځي که نه سره تاسو وګورئ تاسو به تړه تور شي غوښه راځي ښه جي کم نری غوښه چې په هوټلو کې خرڅېږي نو دلته کې تاکال کې نیولي شوي دي په کومه دروازه چې ده مونږ ته خوله یا کتوت کې نیولي شوي دي په ناصرباغ مونږ چې کوم ځای کې ګیر کړي دي په دا مین روډ چې کوم د کچه د لنډې سړک چې ورته وایي په دې 400 روډ په مصباخانه چې ده په دغه ځای کې نیولي شوي دي د یوې ورځې څاروی د یو ورځې د میخې دننه بچې دا لال کړی شوی دی دا کچه غوښه وړی شوې ده او د هغه سره د نورې د ګډ غوښې سره مکس چې پتې نه لګي ښه چرګان جي په 100 روپۍ یو چرګ راځي سر په 100 روپۍ د فیصل آباد باولنګر د ملتان ګجرات د دغه ځای نه چې کوم دی د چرګان ډېر دی په 100 روپۍ یو چرګ راځي د سکندونو حساب وي اکثر چې دلته رورسي د چرګانو دا چوک چې ورته ویل کېږي دویم نوم یې چې دی دلته کې زیات مړي نو سکندونو حساب وي دا په کیمره چې ولاړ دی ماماجي ډېر راسره و چې داسې بس سکندونو حساب دی په 10 روپۍ صفا کوي دا چرګان مردار څخه بسم الله الله اکبر دا ویله په خپل سر دا بیا ځي چې کوم دا هوټل والا ناستې دي چې دا داسې په مخې ته ایښي دا خرڅېږي د سر غوښه په دې پیردوس کې جي په دې بازارونو کې زه ورته زه هم خیم چې هلته کې دا چې کوم دا هډوکي دي دا راځي دا سر غوښه دا خرابه غوښه یو ځای کې د هغې نه چکن کیمه جوړي هغه دلته کې جي کباب خرڅېږي په 250-300 روپۍ چې یو ځای کې کباب خرڅېږي او کیلو کباب غوښه 1200-1300 تا ته ښه ملاویږي او په 250 کیلو کباب اخلي نو دا به لکه دې کې څه څه اخلي ښه پیو کې جي یو ډېر ښه څیز را روان دی د هغې لپاره لیب جوړېږي که ټایم کم نه وي لیب خپل جوړېږي او په پېښور کې دا انکشافات شوي دي چې د کیمیکلو پی دلته ملاویږي وچ پی دي ځینې د کیمیکل پی دي دا انکشافات شوي دي ډېر زر به انشاءالله په دې کې لګیا یو د خیبر ټي وي څنګه چې 20 کاله بې مثاله نو په دې مهم کې مونږ هم د خیره سر او دا به خلکو ته ښکاره کوو چې دا کم 2 نمبر پی په پېښور کې ملاویږي تھینک یو سو مچ جی اسماعیل او ګرانو کتونکو راځئ دا 20 کاله بې مثاله خبره دی وکړه زموږ یو ډېر زبردست ایونټ را روان دی په 4 تاریخ او تاسو ټول راشي حیدرآباد د سپورټس کمپلیکس کې ورسره اقرا یونیورسټي دیوال په دیوال څه دي تاسو پرومو کې ګوري لګیا دي د الله په امان